میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے؟ کیا میری پلاننگ ہے؟ کیا میرا فیوچر فورکاسٹ ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم. میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں, ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں. کیوں اپنے آپ کو لو گریڈ سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں. مگر جو اسپیس پر جا رہے ہیں, جو دنیا کے نئے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, وہ کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے. جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو, تم ہمت کرو, میں تمہارا ساتھ دوں گا, مگر میں تبھی کروں عزیزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوگا. میری زندگی میں ہدف نہیں ہے. ہم شارٹ کٹ, بس میں یوں کر لوں, یہ کر لوں, یہ کام ہو جائے, یہ 4 پیسے یہاں سے آ جائیں, وہاں سے آ جائیں. عزیزان محترم, جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا CEO ہے, کائنات اس کے اختیار میں ہے, اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پہ خوش ہو جائیں. میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا؟ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا, میرا ہدف نہیں ہے. ایک اسپیکر کہنے لگا کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنے گئی, اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے, دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے. میں گئی تو مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کلاس سے باہر نکل جاؤ. نکل گیا. میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو. برداشت نہیں کیا کہ بچہ بدتمیز ہے, نکال دیا اس کو. کہتے پھر میں جب ٹیچرز کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا. تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں. تو مجھے بہت غصہ آیا, لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے. میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں. کہتے میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا, مختلف بچوں کے بیہیویئرز کو جاننا شروع کر دیا. پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی اسکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑھا شیطان بچہ ہوتا تھا, سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو, یہی سب صحیح کر سکتا ہے. یعنی ہدف ہونا ضروری ہے. میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ مشکلات اپورچونٹیز ہیں, ان کو اویل کریں. جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے, خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے, خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے پاس آتے مولانا صاحب سب کر لیا, ساری چیزیں کر لی, دعائیں کر لی, وظیفے کر لیے, سب کر لیا, مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا. عزیزان محترم, کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے, یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے, یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے. کوئی ایک چیز ہے. عزیزان محترم, خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے. جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں, وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں 2 تو لائنیں تو تھی, کیا ہوا, دوبارہ کھینچ لو. وہ کہتے نہیں, میری کریشن تھی, میری ڈرائنگ تھی, یہ کیا کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی 2 لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم, وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو, جو کر رہے ہو, تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار, نہیں کرو, نہیں ہو رہا, مسئلے تو الہی ہے, خدا بہتر جانتا ہے. شہید دست غیبت مرحوم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے, لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے. اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے, ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے. بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں, جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک, اب ہم واپس نہیں جائیں گے. خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی. اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس
اور مجلس میں گریا، شدید گریا، توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا